بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم کا تعلق خانے وال سے تھا۔ والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ شہزاد نسیم نے سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی، پشاور یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی، نوکری کی کوشش کی، نوکری نہ ملی تو یہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ 1973 میں جب لی کوان یو نے سنگاپور کو دنیا کا بہترین ملک بنانا شروع کیا تو یہ لی کوان یو سے متاثر ہو کر سنگاپور چلے گئے۔ آسٹریلیا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ میں ملازمت کی۔ یہ اس زمانے میں سنگاپور میں کام شروع کر رہی تھی۔ محنتی انسان تھے، تیزی سے ترقی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے MD بن گئے۔ کمپنی نے انہیں 1985 میں پورے ایشیا کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ ان سے بہت متاثر تھے۔ اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یوں یہ 1997 میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز بھی بن گئے۔ بل مائن ہارٹ کا 2003 میں انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی۔ اس نے چلانے کی بہت کوشش کی مگر بزنس اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے کمپنی بیچنے کا فیصلہ کیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مائن ہارٹ کمپنی کرتی کیا ہے۔ یہ دنیا کی ٹاپ 10 ڈیزائننگ فرمز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایئرپورٹس، میٹروز، پورٹس، ہائی ویز، پل، واٹر سپلائی کمپنیز، سیوریج سسٹم اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں بناتی ہے۔ مائن ہارٹس نے ملیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مرڈیکا بنائی۔ یہ 118 منزلہ عمارت ہے۔ انڈونیشیا کی بلند ترین عمارت تھامرین بنائی۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مسقط ایئرپورٹ، چانگی ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 اور دلی اور ممبئی کے ایئرپورٹس سمیت بھارت کے 6 بڑے ہوائی اڈے بنائے۔ سنگاپور کی تمام اہم عمارتیں بھی اسی کمپنی نے بنائی ہیں۔ کمپنی میں 5000 انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز ہیں۔ دنیا بھر میں 55 دفتر ہیں اور یہ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتی ہے۔ یہ دنیا کی 225 بڑی عالمی ڈیزائننگ فرمز کی رینکنگ میں 45ویں نمبر پر آتی ہے۔ میں اب دوبارہ واپس ڈاکٹر شہزاد نسیم کی طرف آتا ہوں۔ کمپنی کی نئی CEO نے فرم بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے اثاثوں کا تخمینہ شروع ہوا تو اس نے ایک دن شہزاد نسیم کو بلا کر کہا، آپ یہ کمپنی کیوں نہیں خرید لیتے؟ شہزاد نسیم کا جواب تھا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ کمپنی کی مالکن نے انہیں آفر کی، آپ کمپنی لے لیں اور مجھے کما کر قیمت ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ پیشکش اچھی تھی، لہٰذا سودا ہو گیا۔ یوں ڈاکٹر شہزاد نسیم نے کمپنی کا چارج لے لیا۔ یہ کماتے رہے اور قسطیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ 2010 میں ڈیل مکمل ہو گئی اور شہزاد نسیم کمپنی کے مختار کل بن گئے۔ پاکستان کے زیادہ تر اوورسیز بزنس مین دوسرے ملکوں میں کامیابی کے بعد ایک بار پاکستان ضرور آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ یہ اپنی مہارت اور کامیابی کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ، یہ سمجھتے ہیں ان کا تعلق جس زمین کے ساتھ تھا اس زمین کا ان پر قرض ہے، لہٰذا انہیں یہ قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ، پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹس ہر کامیاب اوورسیز پاکستانی کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ اس سبز باغ کو سچ مان لیتے ہیں اور ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں، آپ نے اگر اپنے ملک کی خدمت نہ کی تو آپ دنیا اور آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر شہزاد نسیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حکومت پاکستان، سیاسی لیڈرز اور بیوروکریٹس نے انہیں بھی غیرت دلانا شروع کر دی۔ ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے 2006 میں پاکستان میں $300 ملین کے 3 بڑے پروجیکٹس شروع کر دیے۔ یہ تینوں پروجیکٹس کراچی میں تھے۔ ان میں سپر لگژری ٹوئن ٹاورز بھی شامل تھے، 6 سٹار کلب بھی تھا اور ہائی رائز لگژری ٹاورز بھی۔ یہ پاکستان آئے تو 2007 اور 2008 میں بم دھماکے شروع ہو گئے۔ کراچی میں چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہٰذا شہزاد نسیم کا چینی کانٹریکٹر اپنے ملازمین سمیت واپس چلا گیا۔ یوں پہلے ہی حملے میں ان کے $1 ارب ڈوب گئے۔ یہ ابھی اس جھٹکے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے۔ کبھی ایک شخص عدالت چلا جاتا اور کبھی دوسرا پولیس یا FIA کو درخواست دے دیتا۔
عدالتی کارروائی کی وجہ سے ان کی بینکنگ گارنٹیز ڈوب گئیں۔ اس دوران نیب کا کیس بھی بن گیا اور یہ نیب کی پیشیاں بھگتنے لگے۔ نیب ایکٹیو ہوا تو ایف آئی اے بھی پوری طرح میدان میں کود پڑا اور یوں مقدمے اور پیشیاں ہوتی چلی گئیں۔ حکومت پاکستان نے اسی دوران انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ یہ حکومت کی طرف سے ان کی کامیابی اور خدمات کا اعتراف تھا۔ حکومت ان سے ایک طرف اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں میگا پروجیکٹس شروع کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ یہ ان سے پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی بنوانا چاہتی تھی۔ ان سے اسلام آباد کا ایئرپورٹ اور راوی روڈ ڈیولپمنٹ کے ماسٹر پلان بنوا رہی تھی، اور دوسری طرف ان کے اوپر مقدمات پر مقدمات بنتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں ایک طرف ستارہ امتیاز دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف یہ ملزم بن رہے تھے۔ ان کا بیٹا جو اس وقت مائن ہارٹ کمپنی کا CEO بھی ہے، وہ کراچی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے خلاف مقدمات بن چکے ہیں اور وہ پولیس اور ایف آئی اے کو مطلوب تھا۔ آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ شہزاد نسیم ایک طرف دنیا کے 55 ملکوں میں بزنس کر رہے ہیں۔ پاکستانی اوریجن ہونے کے باوجود بھارت نے انہیں لانگ ٹرم ویزے دے رکھے ہیں اور یہ وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ کمپنی آسٹریلیا سے برطانیہ تک سینکڑوں پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے اور یہ سالانہ $25 بلین کے منصوبے مکمل کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک طرف ملک کے تیسرے بڑے ایوارڈ ہولڈرز ہیں اور دوسری طرف یہ پولیس، ایف آئی اے اور نیب کو مطلوب ہیں۔ یہ ایک طرف سنگاپور میں پاکستانی ایمبیسی کے سب سے بڑے ڈونرز بھی ہیں۔ حکومت سیلاب سے لے کر زلزلہ زدگان تک کے لیے ان سے امداد طلب کرتی ہے، اور دوسری طرف پاکستانی عدالتوں میں ڈاکٹر شہزاد نسیم حاضر ہو کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ چنانچہ ہم اگر شہزاد نسیم کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوفناک ترین مثال قرار دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر شہزاد نسیم 100% سچے ہیں اور ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن کیا ریاستوں کا کام سرمایہ کاروں کو اس طرح ذلیل کرنا ہوتا ہے؟ ریاستیں ایسے معاملے میں بار بار مذاکرات کرتی ہیں، یہ پارٹیوں کو بٹھاتی ہیں اور ان کے مسئلے حل کرتی ہیں۔ یہ سرمایہ کاری کو اس طرح پولیس اسٹیشنوں میں ضائع نہیں کرتی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ شہزاد نسیم ایک بڑا کاروباری نام ہے۔ اگر ان کے ساتھ اپنے ملک میں یہ سلوک ہو رہا ہوگا تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ مجھے یقین ہے یہ شخص اگر کسی دوسرے ملک کا شہری ہوتا تو وہ ملک اسے سرمایہ کاری کا سفیر یا وزیر یا مشیر بنا دیتا اور اس کی مدد سے عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، جبکہ ہم نے اسے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کی نیکی کو اس کے لیے سزا بنا دیا ہے۔ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے 20 جون کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کونسل میں سول اور ملٹری دونوں قسم کے اہلکار موجود ہیں، اور بظاہر حکومت اور فوج دونوں فریق اس بار سیریس بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، تاہم میری کونسل سے درخواست ہے، سرمایہ کاری کے کھیل میں مقامی سرمایہ کار اور اوورسیز سرمایہ کار سب سے اہم ہوتے ہیں۔ باقی دنیا ان کے بعد ملکوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ اگر ملک کو سرمایہ کاری کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے مقامی اور اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کریں۔ اگر یہ لوگ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو گئے تو پھر باقی دنیا میں سرمایہ کار بھی آ جائیں گے۔ اگر شہزاد نسیم جیسے لوگ گلے میں ستارہ امتیاز ڈال کر پولیس، نیب، ایف آئی اے سے چھپتے پھریں گے تو پھر یہاں کون آئے گا؟ چنانچہ میری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے درخواست ہے، ڈاکٹر شہزاد نسیم آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی سنیں، انہیں مطمئن کریں، ان سے ان کے پروجیکٹس مکمل کروائیں اور پھر انہیں سرمایہ کاری کا مشیر یا گلوبل انویسٹمنٹ ایمبیسڈر بنا دیں تاکہ یہ دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کروا سکیں۔ آپ ان سے ایئرپورٹس بھی بنوا سکتے ہیں، نئے شہر بھی ڈیولپ کروا سکتے ہیں اور اسلام آباد کے بلیو ایریا کو بزنس ڈسٹرکٹ میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔
मुल्कों का तरक्की का ये रास्ता होता है, लेकिन हमें ये रास्ता लेने के लिए अपनी हमाकत और अना तर्क करनी पड़ेगी, और हम जाहिर है अपने इन असासों से महरूम नहीं होना चाहते। चुनाचे हमारी मुर्गियां दूसरों के घरों में अंडे दे रही हैं और हम चारपाई पर बैठकर पिच पिच करके दूसरों की मुर्गियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।